ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما پڑھو الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سارے پڑھو الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه السود في أجامها تجمي مولاي صل وسلم دائما أبدا لا حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تعالیٰ اس پاک دیئے سونی محفل قبول فرما پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر عبدالغفور صاحب جھنڈیر قدس سرہ العزیز اللہ تعالیٰ نے جتھے حضور دے عشق تو نوازے آئی اتھے علم بھی بڑا عظیم عطا میرے جا طالب علم بھی آپ دی تقریر تو بڑا کچھ اخذ کرتا اتنا گہرا مطالعہ اور نصیرت بالروح نبی پاک علیہ السلام فرمایا مینو اللہ روب دیتے خاص روب نال مدد کیتی ہے جی میں نبی پاک علیہ السلام دا روب آئی حضور دے فیض نال اس جنے دا بھی علماء تے ایک روب روب الحمدللہ ہوں بھی اللہ آپ دے درجات بلند فرمائے یہ یقیناً اہل سنت عظیم مرکز ہے اس کے نال تعامل ساڑھے اتے لازم ہے بڑے طریقے تعامل میں صرف 3 طریقے عرض کرنا چاہوں پہلا سب تو زیادہ ضروری تعامل وہ اخلاقی تعامل ہے یہ دنال حسد نہیں کرنا بیٹھے ہو حسد کرن والیاں دا ساتھ نہیں دینا علمی مرکز ہے اتھے کوئی دنیاوی یا ذاتی اغراض و مقاصد نہیں ہے شان صحابہ پاک شان اہل بیت عظمت رسول پاک شان اولیاء اللہ دا یہ ادارہ محافظ بھی ہے پہرےدار یہ رائی 1 کروڑ میں حصے برابر بھی ہے بے شک اخلاقی تعاون ہوئے لوگاں ادھے متوجہ کرو افرادی تعاون ہوئے مالی تعاون ہوئے بچیاں بچے بھیجو علم دین حاصل کریں اور میں طالب علم دی حیثیت نال عرض کرنا چاہوں کانا ابوہما صالحا قرآن دی نصیحت ہے خضر پاک فرمایا اے جڑے یتیمان دا میں خزانہ بچایا تے دھاندی ہوئی قد میں سٹھی کیتی ہے انہاں دا پیو نیک ہے ابوہما صالح تفاصیر چالو 7ویں پوشتے جو بزرگ آئی معلوم ہویا انہا کریمہ دا فیض 7ویں پوشت تک تمام ہے اور در علی تا شہزادہ ہے الحمدللہ اس جنے نو بھی اللہ نے صلاحیت دیتی ہیں علماء دے دل دے اندر کھپے ہوئے علماء دی گفتگو انہا سونے دی بڑی سونے طریقے نال سن دے اور پسند ساڑھا بھی حق بن دے کہ جس لئے 7ویں پوشت تک فیض آن دے تو دوسری پوشتے انہاں دے نال تعلق جوڑ کے رکھو تاکہ سونے دا فیض استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد طیب عرفان صاحب زیدہ مجدکم جتنا الحمدللہ کریمہ تو لے کے موقوف علیہ تک
تقریباً 7 علماء تیار کر کے حضور دی امت میں آپ دے حکم نال میں حاضر ہاں، بڑا ولولہ انگیز خطاب تساں سن چکے۔ رضوی صاحب ماشاءاللہ جٹ بھی ہے، مناظر بھی ہے، مولوی تھاں جی آپ بڑے اندر حوالے ویکھو جی میں کمپیوٹر والا پروگرام۔ بہرحال میں ایک طالب علم دی حیثیت نال حاضر ہاں۔ امام غزالی علیہ رحمت لکھے ہے کہ بندہ ازلی نہیں لیکن ابدی ہے۔ ازلی ابدی میرے اللہ دی ذات ہے۔ بندہ مسبوق بالعدم ہے، غیر مسبوق بالعدم نہیں، یہ ابتدا ہے۔ اللہ ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، سرمدی بھی ہے۔ بندہ ازلی نہیں لیکن ابدی ہے، جدہ یہ بان گیا مڑے اس مٹنا نہیں۔ جس عالم چی رہے جیندہ رہے، عالم ارواح چاہی تو سارے انہوں پتہ ہے۔ اللہ پاک فرمایا الست بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہیں ہوں؟ بلا کیوں نہیں، یقیناً تو ساڈا رب ہے۔ معلوم ہویا اکھیاں کوئی نن پر ویدہ آئی، زبان کوئی نائی پر بلندہ آئی، کان کوئی نن پر سندہ آئی۔ منو مندہ میں سمجھ نہیں پی امی تو آنوں کے یہ ساریاں چیزاں روح دا خاص ہے۔ اتھو وقت پیو دی کانڈے چایا اس سے لئی سندہ بلندہ ویخدہ، اماں دے پیٹے چایا اس سے لئی سندہ بلندہ ویخدہ۔ جیڑا ماں دے ڈیٹ دے یا پیو دی کانڈے سندہ بلندہ ہے، وہ قبر ایک بولے تا کیڑا اوکھا، یہ قبر ایک ویکھے تا کیڑا اوکھا پڑو۔ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت نے اپنے پیر دے نام تے تفسیر دا نام رکھے، مرزا مظہر جانا نام دے نام تے تفسیر مظہری۔ وہ فرمان دے ہد ہد رب انہوں ایڈیاں صلاحیتاں دیتیاں، نبی دی بارگاہ چراندہ ہا، حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ نظر دی ایڈی آئی بھئی ہزارہ میل اتے اڑدہ ودا ہوئے آتا، ایک زمین دے تلے پانی ویک ہی لیں دائی بغیر چکھے دے کوڑا مٹھا بس۔ ہونی نالا میں کوئی پوچھو بھئی تُساں جو سیڈ لیں دے ہو با تفسیر مظہریہ ساڑھی ہے، پھر کم از کم امام دا قول تمنو کملہ ٹکور جے نبی دی بارگاہ چے ایک پرندہ ہو کے ہزارہ میل ساتھ زمین دے تلے ویدہ پہ ہے، جے ولی تلے زمین دے ہو کے اتے ویکھ لے تو ان کیوں گو گو پہ ہے؟ ماشاءاللہ یہ علمی سطح ہے۔ باروی صاحب قبلہ فرما رہے ہیں رات دی روحانیت ویکھنا بڑا مرکزی اور علمی سطح ہے۔ میں تو چکے جٹاں دا کنز العلماء ہاں، جٹ مٹھان اللہ دی ایمان تے میریاں گلیں جٹاں نہ مولانا روم پاک علیہ رحمت لکھی ہے بھئی کان اعتراض کیتا چاہ کبے نے اعتراض کیتا ہے سلیمان پاک جھوٹ بولے دا انہوں کوئی زمین تلے پانی شانی نظر نہیں ہمدا ایویں جھوٹ بولے اگر انہوں نظر ہمدا آئی تو وقت یہ جس لئے جال وسد ہے بچد ہے یہ تلے پھستا کیوں ہے بچھو جال دے تلے پھس ویندہ ہے تو یہ جال نظر نہیں ہمدا زمین دے اٹھتے پہ ہویا تو زمین دے تلے پانی کی میں نظر ایک کان دا اعتراض ہے ہود ہود سلیمان پاک فرمایا انہوں صدو ہود ہود نو پائی آئے ہوں گے جواب دے وے کان دا توجہ ہے حضرت سلیمان پاک فرمایا بے اطاعت ہے بھئی تینوں زمین دے اتے جال نہ دے نہیں ہمیں تلے تو کی میں بیکھ سے توجہ ہے اللہ کہ حضور زاغ کو کافر باشد از ہزارہ عقل دار او کما تاکہ سونیاں
یہ لکھاں عقل رکھے نا یہ کافری نے یہ دی نہ منیا ہے مینوں باقاعدہ یار بھی نظر آتا ہے لیکن میں تقدیر دا منکر نہیں ذاکو تقدیر خدا را منکر است ہزارہ عقل دارت کافر است حضور تقدیر دا منکری نے ایک قدریہ اچھو ہے تے حضور میں تقدیر دا منکر نہیں ہاں باقاعدہ میں جال نظر آندہ ہے لیکن تقدیر دے سامنے میں اکھیاں بند کر کے رب دی تقدیر تو انہوں کوئی سمجھ آئیے یہ جتنے ملہ ودے نہیں سارے کمائے نہیں تے تقدیر دے منکر نہیں حق ہے تا جماعت کیا بات ہن یاری والے پیر فرماویں اے لیا فی اللوح المحفوظ کہ میری نظر لوح محفوظ تے لگی ہوئی یہ ہن دعوی کرے جو میں یاری والا پیر منینا تے فرمان عمر پاک دی پاک ذات فرمامن کہ میں ساریاں حدیثاں طلاق دیاں کٹھیاں کر کے امت نو حضور دے غلامہ نو اتر دے رہے ہیں جو ترائے با یک وقت ترائے ہوندیاں ایک نہیں ہوندی تے اے آکھے جی 10,000 دے ہو میں ترائے نو ایک بنائی نہ معلوم ہویا عمر پاک نہ ہوتا ہے اور عمر پاک دے متعلق انہا پہلے آخ دیتا ماذ اللہ قول صحابی لیسا بے حجت قول صحابی لیسا بے حجت صحابی دا قول دلیل ہی نہیں ماذ اللہ زمانت قبل از گرفتاری جڑا عمر پاک نو نمن دے آکھے میرا صحابہ پاک نہ تو آج تک یہ فتوہ نہیں دے سکے کہ گستاخ صحابہ کیڑے کھاتے بلکہ تھانوی تا لکھیا کہ گستاخ صحابہ آل سنت سے خارج ہی نہیں ہوتا یہ سب سے پہلے ڈنکے دی چوٹ آل حضرت پاک فتوہ دیتا ہے کہ گستاخ صحابہ تیرا ایمان خواہ مرزائیاں دے خلاف بھی سب سے پہلے آل حضرت میدان اور سب سے پہلے مرزائیاں دے خلاف کفر دا فتوہ مولانا غلام قادر بھیروی علیہ رحمت جڑے سیاسی دے خلیفے ہن انہاں دے دربار تے میں اگلے دن لاہور حاضری دے رہا ہیں سب تو پہلے اس بر صغیر پاک و ہند وچ مرزائیاں دے خلاف کفر دا فتوہ سنیاں دے عالم مولانا عبداللہ غلام قادر بھیروی علیہ رحمت تو سب بیٹھے تو یہ میں کوئی دامن اچ پا رہے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی مسئلہ سبحان اللہ جی قبروں والے کیسے سن لیتے ہیں کیسے دیکھ لیتے ہیں کملہ ٹبور سننا ویکھنا روح دا خاص ہے تے روح جی میں عالم ازل دے اندر رب دی گل سنی صحیح ڈٹھی صحیح ڈٹھا ہی صحیح جواب ہی دیتا انہیں روح جیسے لے ہوں جسم میں جا گئی ہے کنہ دے ذریعے سن سی اکھاں دے ذریعے ویک سی ہتھاں دے ذریعے پکڑے سی زبان دے ذریعے بولے سی تے جیسے لے اس جسم تو آزاد ہو سی جی میں عالم ازل سن دی ہائی ہوں قبر سمجھ نامی آوے سبحان اللہ انہا علامیوں کو پوچھو میں تا انہا کریمہ دے قدمہ دی خاک ہاں بڑے سید علماء بیٹھے ہیں سلطانی سے دیگر علماء میں اتنا پوچھنا بھئی یہ جڑا تریہ سوال ہوندہ ہے ما کنت تقول فی حاضر رجل یا فی حق حاضر رجل یہ حضور دے زہری زمانے کا ہوندہ ہے سبحان اللہ ہوں جیسے سوال ہوندہ ہے بقیدہ حضور قبر انور دے اندر زیارت کرا دے اور دیاں دو حیثیتاں محدثین لکھی ہیں شیخ موقع علیہ رحمت لکھے کہ عام غلام ہوئے تو حضور نو تکلیف نہیں دیتی جاندے صرف پردے اٹھ دے غلام اتھائی پہ ہویا نبی پاک یا تا محقق اہل سنت شاہ عبدالحق محدث دیوی الرحمت دا ذات چھوڑ حضوری والے عالم نو چھوڑ کانڈ کر مار دے تے جو مننا ہی تا تیرے پیو نہیں مننا پوسی جے انتی قبر اچ لے جو ہے ہزارہ میل دور روض پاک مدینے پاک ویک سکتا تھا آقا نہیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حیدری حیدری
میرا جوش نہیں وکھیندا کوئی گل نہیں وکھیندی بچولی جے پیندا پیا یہ کوئی یہ تریا سوال حضور دے ظاہری زمانے جی ہوندا ہے حضور دا کوئی خاص غلام ہوئے تو پھر حضور خود قبر قدم رنجا فرمان دے عام غلام ساڑھے جیسے گناہگاروں تو پردے اٹھا ہون کوئی دنیا دا علامہ دس سے اپنے اندر مقدمہ دی خاک بھئی تریہ سوال حضور دے ظاہری زمانے چ ہوندا ہے تے حضور تے مٹی دے اتے ہن تلے کیویں نظر آندے زیارت تو اسے لئی قبر کرائی جاتی علامہ جی جیڑا آقا زمین دے اتے ہو کے زمین دے تلے بھی دار کرا سکتا ہے وہ تلے ہو کے والرسول له الخيار في طواف العالم ما رواه الصحابہ لقد راوا كثير من الاولیاء چلو بخاری پاک دی حدیث لے لو حضور فرمائی انہاں عذاب پہ ہوندا ہے ایک پیشاب دیاں چھٹکاں تو نہ بچدا جو چغلی کرے گا حضور چھڑی رکھی عذاب ختم ہو گیا 300 سال وہ چھڑی تر رہی اور عذاب سارے اندر مک شامی لکھی بیٹھے وہ چھڑی 300 سال تر رہی حضور فرما جتنے تائیں تر رسی یہ تسبیح پڑسی قبر والے اندر عذاب ہونی نہ کملیاں کوئی پوچھے علمی یتیمہ کوئی بندہ کوئی پوچھے بھئی عالم دنیا دے وچ رہ کے عالم برزخ والیاں دی مشکل کشائی کر بھئی قبر والے دا جو عذاب ٹلے ہے مشکل کشائی ہور کے دا نہ اور جیڑا آقا زمین دے اتے رہ کے عالم برزخ والیاں دی مشکل کشائی کر سکتا ہے وہ برزخ وچ رہ کے عالم دنیا والیاں یا بخاری شریف پڑھاونی چھوڑ یا نبی نو مشکل عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ ابرئ واحد متکلم میں بری کرتا ہوں میں شفا دیتا ہوں لا فتوہ جی اللہ ہی مشکل کشا ہے تو اس ایت امانہ تیرا پیو کرے اگر اللہ ہی مشکل کشا ہے مشکل کشائی منحصر ہے تو ابرے ہوگا کیا مانا بیٹھے ہو اوے جماندرو اننے نو تا سینس ہی نہیں دین دی اکھ یہ آئی سپیش لیسٹری آدھن کہ جماندرو نبی نے پچھو بینٹری کوئی نہیں ابو بلب کتھے لاوی پچھو بینٹریاں ہوئیں تا بلب لاوی عیسیٰ پاک فرما جماندرو انہ لائے ہو پھوک برے سا پچھو بینٹریاں ہی بانو بیسے اسے واسطے میں انوار روم میں مرکزی سٹیج آخری نشست آخری خطاب ہر ساتھ شہزادے کرم کر دیں آخری خطاب سعادت عطا ہوندی ہے میں اتھے بھی آکھے آئی اگر اے وابی دیو بندی تفسیر تے حدیث پڑھا دے ہویا قرآن و حدیث نال انصاف کرے نا تو انہاں دے مدد سے پڑھانا اللہ طالب علم بھی سننی بریلی حدیث نال بدے آنتی تفسیر نال بدے آنتی کرمانا اوپرے ہو جا بے نیال فرماندہ ہے انی اخلق لکم من الدین کحیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن تو ساکھ سے بھئی مرشد دا سٹیج تے چشتی بھی علامہ بنے بیٹھا شادی چکرے نے جنہی اکثر کرے دا تو سا مولوی انواتے آئے فلانے مولوی اتنا کھاتا کہ رج کے مر گیا ہون تک کوئی دریائے کولا سٹی کھلوتا ہے کوئی چھوری پھیری کھلوتا ہے کوئی خودکشی کر کے حرام موت پیا مرد ہے کوئی کنک دی گولیاں کھا کے پیا مرد ہے یہ ساری اولاد ادائیں دین دے ہو جی دے بھکے پہ مرد دین ایک تا ادھے ادھے ہو جی دے آج تائیں کوئی مولوی بھکا مریا بھکے پاسے تا نہ دے نہ کو جی دے ردے پاسے سینے دا زور اچھی آواز یہ دی آواز اچھی ہو دے رزق دی برکت امت صحت ایمان دی برکت پکا نمازی
اس آستانے دارالعلوم مسجد دی خیر منگن والے دی خیر میرے سونے دے علم دا اندازہ اتھو نور آ سکتا ہے در علی یہ کسے جاہل دا لکھے ہوئے نا پاک علی کریم دا سچا موتی اور الحمدللہ اس سب کا مسمہ شخصیت ہے سونا میں ثابت کیتا ہے کہ عالم ارواح دے اندر باقاعدہ زندگی ہن پیو دی کانڈے چ آ گیا اتھے ہی زندگی آئی اماں دے ڈھیڈے چ آیا اتھے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلان فرمایا یا ایھا الناس حجوا بیت اللہ اللہ دے بندیو آ کے خانے کعبے دا حج کرو جی پوچھو انہاں علامہ کولو اکھ پا کے جڑی ماں دے ڈیڈے چن انہاں ہی لبیک آکھیا جڑے پیو دی کانڈے چن یہ سنیا نہ سو تو کیویں لبیک آکھے جی بلندہ نہ آئی تو کیویں لبیک آکھے ہون اس مولا کو اتنا پوچھا میں طالب علم ہاں جے تو پیو دی کانڈے چ ہو کے پانی سول بچ ایک پانی ہو کے بول بھی سکنا ہے سن بھی سکنا ہے جی میرا پیر روزے سنے ہون تینوں کو تو ایک پانی ہے مائے نجس ہے تو سن رہے پیو دی کانڈے چ جواب ہی دے رہے ماں دے ڈھیڈے چ لوچ رہے توجہ ہی معلوم ہویا پیو دی کانڈے چ جیندہ ہے ماں دے ڈھیڈے چ جیندہ ہے عالم ارواح چی زندہ والدین دی پشت سے پیٹ چی زندہ دنیا چ آیا وقت بھی زندہ قبر چ وقت بھی زندہ جہان بدلتا رہے مٹیا اس واسطے امام غزالی پاک فرمایا بندہ ازلی تا نہیں لیکن ابدی ہے زیادہ تر رولا ہے برزخی زندگی دا باقی ساریاں زندگیاں منی ہم نے برزخی زندگی نہیں جی کیڑے مکوڑے ہیں شام بچھو کھا جاتے ہیں کیڑے مکوڑے بندے نو رگڑ ویندے تلیے دے بندے دا ڈیڑھ پھٹ ویندا میں کتواں دے پھٹ دے سمجھو کھم دے دے میں ڈیرا اسماعیل خان ہن پنجی نو بھی میں ونجنا اوتھے میں چیلنج آ گیا ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ راشدہ مرشدہ کریمہ سخیہ جوادہ عالمہ فاضلہ محققہ مفسرہ مدققہ فقیہ تقیہ نقیہ زکیہ حبیبہ حبیب رب ایڈا کوئی بشرم مولوی ہے فضل یزیدی بھئی دیاں ایدیاں میٹرک کر گئیں یہ میں انہوں پتہ ہی نہیں تیری بھی کوئی بھی حیائی یعنی میں تو نہ دے وال کھلے بیکے تو میٹرک کر گئیں تے تعلیم حاصل کر رہی ہیں دویاں تے تو فتوے لے سے جنیاں تیریاں دیاں خود کنٹرول دی تیری بغیر برکے دے باہر نکلے ماسٹرانوں تے سپاہیاں نو دیو یہ کہتے ہی صرف حضور دے غلامہ سنیاں واسطے کسے مسجد اس یزیدی نو یزیدی سنی نہیں ہے تینوں مسجد مدرسے جگہ نہ دینے جی میں تبلیغی جماعت علی خراب کر رہے ہیں اس تو بھی وقت کے خراب یزید دا حامی بڑی توجہ ہے میرے پاس میں پوچھنا ہے جو آدھا کہ بچیاں دی تعلیم حرام طالبات دے مدرسے نہ بڑھاؤ حرام ہے تیریاں بچیاں سکول کالج پڑھیں اس لئے تین شرم نہیں آئی اگر پردے دے اندر کسی دی دیب ہے کہ قرآن حدیث پڑھ لگے ہوں تو موت کیا بات خدا دی قسم چاہتا ہے نہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے امی عائشہ پاک قلوبہ پردہ باقاعدہ علم پڑھ یہ عورت کو مرد پڑھ سکتا ہے پردے بیٹھے ہو اچھی آواز سینے دا زور یدی آواز اچھی ہو دے رزق کی برکت امت صحت ایمان ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پاک ذات فرماندیاں اسلام دے اندر پہلی بدعت ڈھڈ بھر کے کھاؤں
پیٹ دے ترا حصے کر، ایک حصہ سادہ، ایک پانی دا، ایک روٹی. میں انہاں علامے نو ڈیرا اسماعیل خان آکھایا مکھاں یہ میلاد شریف تو بدعت نظر آیا ہے. یہ جڑے گھڑے جڑے ڈیڑھ کیتی ونی ہو بدعت، یہ ڈیڑھ تہاڈا اپنا بدعت ہے. تیرا تھانوی لکھی بیٹھا کہ بدعت کی 5 قسمیں کیا بوادر نوادر ہونے چاہیے. تھانوی یاد ہے پہلی قسم بدعت دی بدعت واجب ہوتی ہے. یہ بدعت لیکن واجب. میں بھی میلسی کو اگاں جمال پر پہنچنا ہے تواڈے کول ٹائم. نعرہ حیدری سڑدیاں نو ساڑاں گے دب کڑا ہاتھ چاڑاں گے جڑا علی دے نام تو سڑدا ہے پھر جے میرے لفظاں تے غور کر. میں کوشش کر رہا ہوں کچھ دامن کھانا. کلو بدعت ضلالہ اگر اپنے عموم پر ہے تو پیو تیرا تو بدعت دیاں 5 قسمیں لکھی بیٹھا ہے. وہ آدھا بدعت واجب ہوندی ہے، تو آنا ہر بدعت گمراہی ہے. بابا آدھا بدعت واجب اور باقاعدہ مثال دیتی ہے علم نحو پڑھنا اور ایسے علوم جنہاں دے اتے قرآن حدیث دا سمجھنا موقوف ہے. آدھا اے علم واجب. یہ بدعت مدارس بنانا بدعت ہے. یہ علم بدعات ہیں حضور تو بعد ہے لیکن ادب واجب. ادب بدعت جو ہے وہ مستحبہ بھی ہوتی ہے جی میں لذیذ کھانے. ادب بدعت مکروہ بھی ہوتی ہے جی میں سونیاں مسیتاں. جی کوئی تواڈے بھی حق بن دے جتھے دیوبندی وہابی دی سنی مسجد دیکھو قبضہ کرو کیونکہ یہ وڈکا پیادہ بھئی سونی مسجد بدعت مکروہ ہے. مکروہ مسجد کیوں نہیں دے سنیاں دے وڈکا پیادہ ہے مکروہ. آدھے مسجد کو حسین بنانا یہ بدعت مکروہ ہے. کراہت والی مسجد سنیاں دے ہو وڈکا پیادہ تھی مکروہ پیادہ. یدی آواز اونچی ہو دے رزق کی برکت، عمر کی برکت، صحت کی برکت. پکا نمازی بن جاوے بیٹھیاں مرادہ نال جھولیاں بھر کے. میں جس بات کی طرف دعوت دینا چاہتا ہوں موقع کہ تلسی علیہ رحمت رات کے 2 بجے مطالعہ کرتے ہیں فرمایا اینا ابناء الملوک. او بادشاہ دے شہزادے ہو توانوں تخت اتے ایڈی چس نہ آئی ہو اسی جتنی اسانو کتاباں دے مخالف چس. اس کا مزہ آئی میرا سونا مرشد عبدالغفور. مولوی بڑے اوکھے قائل ہوندے ہیں اور میرے اپنے الحمدللہ ہزارہ شاگرد ہیں لیکن میں جنے دے علم دا قائل ہے. الحمدللہ مطالعے دا بھی قائل ہے، ہستی دا بھی قائل ہے، عرفان دا بھی قائل ہے، علم دا بھی قائل ہے، معرفت دا بھی قائل ہے، عشق و رسول دا بھی قائل ہے، ولایت دا بھی قائل ہے. لولا العلماء ولی فلیس للہ ولی. امام اعظم پاک فرماندے لولا العلماء اولیاء فلیس للہ ولی. فرماندے اگر با عمل عالم ولی نہیں تو پھر دنیا ولی. علامہ ابن سیرین کو پوچھا گیا کہ حضور میں خواب دیکھے کہ عرش نو میں موٹا پیا دینا. فرمایا کوئی عالم ربانی فوت ہو سی تو دے جنازے نو موٹا دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ملک صاحب ملک محمد وقاص صاحب فرمانے کو تھوڑے ترنم لالا جی اندے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ باروی صاحب قبلہ فرمایا ہے بشان اہل بیت دی حدیثاں جڑیاں پکائی والا سناؤ. اچھی سبحان اللہ سینے دا زور سبحان اللہ. تفسیر خازن ولو شاء اللہ مقتتلوا ولکن اللہ یفعل ما یرید. یہ دیکھتا تے لکھے ہے اور ہر سنی ہے گل پکا کہ حضرت صدیق پاک سونے عمر پاک سونے عثمان غنی پاک حضرت امیر معاویہ پاک تشریف فرما ہیں نبی پاک دی بارگاہ دے اندر. تو مولا علی پاک نبی پاک علیہ السلام فرمایا امیر معاویہ جی حضور فرمایا تیری علی پاک نال جنگ ہو سی.
پہلے آیت کا ترجمہ کرا تھا. اللہ پاک فرماندا ہے اللہ چاہتا تھا لوگ قتال نہ کر دے لیکن اللہ جو ارادہ کرتا ہے اس آیت میں حضور فرمایا معاویہ جی علی پاک نہ تیری جنگاں سے انہوں موڑ عرض کیتا حضور انہوں جنگاں تو بعد ایس جملے تے غور کرنا ہے. حضور فرمایا جنگاں حسن حضور اس تو بعد فرمایا اللہ تو انہوں معاف کر. یہ رسول پاک کی زبان ہے. تسی گل جو اہمیت نہیں دیتی میں سبحان اللہ سبحان اللہ. امیر معاویہ پاک کو کسے پوچھیا کہ سائیں تسی افضل ہو یا علی پاک افضل ہیں؟ آپ فرمایا پوری آل ابو سفیان علی پاک دے قدمہ دے برابر بھی نہیں ہو. سبحان اللہ اکسو تو مندی چشم ماں روشن دل ماں شاد اللہ دے پیارے آمدن اس سٹیج دی برکت تے روحانیت اچ بہت برکت. اچھی اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا انتما میں ترنم لاواں تساں سبحان اللہ. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ و قرۃ عیون اہل السنہ. سرکار فرمایا حسن حسین تسی جنتی جواناں دے سردار بھی ہو اہل سنت دی اکھاں دی پھنی. یہ حدیث دیکھیے میں مر کوڑیاں کرنیاں بندہ ایتھے ایک نہیں جیڑا بڈڑا داڑھی منا کے اتے پھٹکڑی مال کے راتی نو دی کریم رکا کے مال کے سوندا ہے وہ چوٹ رہے باقی قبر اچ لگتا ہوں من کامل دے اٹھتے آمیں تے باطلی پھٹکڑی ملنے کامل دا حیا. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دعا دے ہاتھ چاہے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ میں حسن حسین نال پیار کرنا مولا تو بھی نال پیار کر جڑا میرے نواسیاں نال پیار کرے تو کہ توحید دے ٹھیکیدار ذرا دستے صحیح کہ رب نو کس معنی گر واحد بنے الہکم الہ واحد. وحدت دیاں چار قسمیں جنسی صنفی نوعی فردی 10 کس معنی گر واحد بنے ساریاں وحدتاں دے نتیجتاً عموم ہے. لذالی زمان پاک فرماندے ہم وحدت جنسی صنفی فردی نوعی مانتے حضور کو نہیں اللہ کو نہیں مانتے بلکہ ہم واحد حقیقی مانتے ہیں یقتضی وحدت حول ساتھ. تو سا صرف سبحان گل پہ کرے جاؤں جی مٹی کھا جاتی ہے موڑ جیتوں میں بنیندہ پہ ہم آج کل اکثر ہے میری گل نیٹتے بھی چل جاتی مٹی کھا جاتی ہے. میں کہ اصحاب کاف تا مٹی دے وچ غار دے اتے ستے رہے مٹی دے اتے ستے رہے انہاں دی تے جتی نو مٹی نہیں کھا. حضرت عزیر پاک 100 سال مٹی دے اتے ستے رہے انہاں دے کپڑے نو مٹی نہیں کھاتا. 100 سال بعد پوچھے انہیں کام لبستا مالک فرمایا لبستو یومن و بعد یوم بل لبستا میں کام فانظر الى طعامک و شرابک لم یتسنہ. اے ایک انگوروں دا نچوڑی انہیں پیئے اے روٹی بھی انہیں تازی پیئے ملان جیڑا رب 100 سال روٹی پروٹی میں نے آج ہوں میرا گدھا ایمان مقدس سواری مبارک دراز گوش فرما انہوں مٹی کھا گئی ہے. پوچھو میرے سونے کو لو استاد العلماء باروی صاحب کی بنا کو پوچھو عبارت الناس اشارت الناس دلالت الناس مقتضاء الناس 4 طریقے نال قرآن حدیث کی مسئلہ نکلتا ہے. اشارت الناس نال ثابت ہویا اللہ دا پیارا مٹی دے اتے ہوئے تلے ہوئے مزارے چوئے غارے چوئے انہوں مٹی نہیں کھان دی کھوتے ہیں کھان دی. اللہ کیا بات یہ قبران کھوتے دا بایا تو مٹی کھا گئی ہے کہ نبی دے غلام دفن کیتے نے جی گئی بیٹھے درود بھی پڑھ دیں نماز بھی پڑھ دیں قرآن بھی
یقرأ فی، میرا غلام قبر دے اندر پہنچتا ہے، فرشتہ آ کے قرآن پیش کرتا ہے، میرا غلام قیامت تک قبر وچ قرآن دی۔ یہ حدیث تیرے پیو یہ مٹی کھا جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لا تاکلی جسدا، قبر خبردار اس کے جسم نہ کھاویں۔ اگوں قبر آدھی ہے کیف آکل و کلامک فی جوفی، ادھر سینے تیرا قرآن ہوئے نہیں کھا۔ یہ حدیث نہیں ہے۔ یدرؤ عنہ عشرات الارض، نبی پاک فرما جدا میرا غلام مزار پہنچ ہے، کیڑے مکوڑے سب بٹھوئے، اللہ حکم دیتا فرشتیاں نو نانوال کے آخ دے خبر آئی کہ رخ نہ کریں اتھے میرے محبوب دا غلام۔ یہ حدیث بھی ہوئے موڑ بھی تو آکے سام بٹھوئے وقت گئے ہو سبحان اللہ اکثر حضور دے غلامہ دی قبر اچ منکر نکیر آندے ہی نہیں، مبشر بشیر آندے۔ منکر نکیر تک کافرہ مشرکانیاں قبرہ چاہویں، نبی دے غلامہ دی قبر اچ مبشر بشیر۔ من ربک ما دینک ما کنت تقول فی هذا الرجل فی هذا الرجل، حضور دا غلام پتہ کیا ہے دعونی اسلی، آ گئے ہو راج کے تواڈے سوالات دا جواب دسائیں، ذرا پیچھے ہٹ لو فرشتیاں نال پیچھے ہٹ لو ذرا، پہلے بن ویکھے درود پڑھدا رہے ہوں دیدار ہی کرن دی لوگ۔ سبحان اللہ کیویں فتح الباری پڑھنا ہے؟ بخاری پاک دے ہر واسطے اگر فتح الباری پڑھی ہے تو دے وچ لکھیا ہے حضرت ثابت بنانی پاک انس بن مالک پاک دا غلام تابعی آدھے یا اللہ یہ قبر اچ کسے نو نماز دی اجازت دے میں تو میں گزر صدیاں بعد قبر کھلی جنا نماز پڑھتا پہ قبر۔ اور مسلم شریف کی میں پڑھے ہی میں مررتو بے موسیٰ فیدہ کو پائی لے، ایو حضرت انس بن مالک پاک دیاں اکھیاں چمدہ ہائی ثابت بنانی۔ انس بن مالک سے ابھی پاک فرمایا اکھیاں چمنے نہ کہ این اللتین رأتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہا اکھیاں نے نبی پاک دا دیدار کیتا، میں تو انہا انوار نو بوسط دیا۔ دلہ دلہ سبحان اللہ تابعی سے ابھی دیاں اکھیاں چمنے تو حضور دا نانا یاد رہے ہو، میرا تھان بھی لکھی بیٹھا ہے کہ حضور کا جو نام چومتے ہو آنکھوں پر لگاتے ہو اس سے ثواب تو نہیں ہوتا، پر جڑا چومدہ رہے کدے انہ نہ اسی، میں کہتا تواڈی قسمت ہے ثواب کا کوئی نہیں، بابے دے آنکھیں لا کے اکھیں تا بچا لو۔ میں دے پھالی گیوں حضرت صاحب میں لے گئے سلطانی سے میں پھالی گیوں سبحان اللہ تقریر مکنی پئی، ایک صاحب عرص تو بعد پروگرام ختم ہوئے، ایک صوفی صاحب چھوٹی داڑھی آکھنے لگے چشتی صاحب اڈے علی مسجد تے لگے کھلوتے ہیں بینر تے اتے روضہ پاک تے خانہ کعبہ پاک تے میں چومی جاواں، مسجد دی چون وچ دو مولوی بیٹھے ہیں، میں نے کہا ادھر آؤ، میں گیوں تو میں پہ آتا ہے خبردار یہ نقش مبارک نہیں چومنے، بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے۔ اسے کہا جی میری پیو دی تو آج تو بعد میں نہ روضے پاک دی تصویر چوم سا نہ خانے کعبے دی، لیکن مولانا میری بھی ایک عرض ہے، اسے کہا جی دسو، اسے کہا آج تو بعد تو سا اس سمانی دا بوتھا ہی نہ چوم۔ توجہ ہے یا ٹاکیا جان جا پھر جتھے لگے کون چھڑا لے، توجہ ہے کہا جی میں نو جو رکیں دو بھائی تصویر نہ چوم، تو سا راندہ بوتھا کیوں چوم دے؟ ان مولوی پہ آتا ہے وہ اور بات ہے، ایسا کہ جڑا میں چنے یہی اور بات ہے، واٹی والی اور بات ہے، توجہ ہے بس حدیث پاک پڑھاتے ہیں۔ امام الانبیاء ہر مجمع تقریبا میں پڑھنا ہے، صدقے کے ٹکر نہیں۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا حبی وحب اہل بیتی نافع فی سبعۃ مواطن احوال مزیمت، سات جگہ جتھے کسے کم نہیں آمنا میری آل دی محبت۔ یہ ملک صاحب قبلہ فرمائش علیہ حدیث سننے جانا مطال پروگرام لگا، ایتھے بغیر فرمائش دی سنائیے سبحان اللہ۔
کتھے کتھے آلے نبی کام اتھائیں سبحان اللہ ہر جملے دے دیتیاں میں میں انشاءاللہ دعاواں دینا جیسا کتھے کتھے آلے نبی کام آمنا عند الموت عند القبر عند النشر عند الحساب عند الكتاب عند الميزان عند الصراط بس میں دست عرض کرسا جی میں میرے سونے نو زہری حیات چی منے آج بھی وہ شانہ انجم نے انہاں دے شہزادے بھی انجم